بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے خوشی کا راز۔ ایک زمانے میں سیموئیل، ٹموتھی اور زینڈر نام کے 3 بھائی رہتے تھے جو جنگل کے کنارے ایک جھونپڑی میں رہتے تھے۔ وہ ایماندار اور محنتی تھے۔ ہر روز وہ لکڑیاں گرانے کے لیے جنگل میں جاتے، بعد میں وہ اسے بازار میں بیچ دیتے تھے جہاں اس کی مناسب قیمت ملتی تھی۔ اس طرح ان کی زندگی اسی طرح چلتی رہی، تاہم بھائی ہمیشہ اداس رہتے تھے۔ اچھی زندگی گزارنے کے باوجود وہ ناخوش تھے۔ ہر ایک کسی نہ کسی چیز کے لیے تڑپتا اور اس کے لیے تڑپتا رہتا۔ ایک دن جب سیموئیل، ٹموتھی اور زینڈر اپنے درختوں کا گٹھا لے کر جنگل سے گھر لوٹ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اپنی پیٹھ پر بوری لیے جھکی ہوئی ہے۔ چونکہ وہ مہربان اور ہمدرد تھے، بھائی فوراً اس غریب عورت کے پاس پہنچے اور بوری کو پورے راستے اس کے گھر لے جانے کی پیشکش کی۔ وہ مسکرائی اور شکر گزاری کا اظہار کرتے ہوئے جواب دیا کہ بوری میں دراصل سیب تھے جو اس نے جنگل میں جمع کیے تھے۔ سیموئیل، ٹموتھی اور زینڈر نے باری باری بوری اٹھائی اور آخر کار جب وہ عورت کے گھر پہنچے تو وہ بہت تھک چکے تھے۔ اب یہ بوڑھی عورت کوئی عام آدمی نہیں تھی اور اس میں جادوئی طاقت تھی۔ بھائیوں کی مہربان اور بے لوث طبیعت سے خوش ہو کر اس نے ان سے پوچھا کہ کیا انعام کے طور پر وہ ان کی کوئی مدد کر سکتی ہے۔ ہم خوش نہیں ہیں اور یہی ہماری سب سے بڑی پریشانی کا سبب بن گیا ہے، سیموئیل نے جواب دیا۔ عورت نے پوچھا کہ انہیں کیا خوشی ملے گی؟ ہر بھائی نے ایک الگ بات بتائی جس سے وہ خوش ہو جائے گا۔ بہت سارے نوکروں والے ایک شاندار حویلی مجھے خوش کر دے گی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ جو میں چاہوں گا، سیموئیل نے کہا، بہت سی فصلوں والا ایک بڑا فارم مجھے خوش کر دے گا، تب میں فکر کیے بغیر امیر ہو سکتا تھا۔ ٹموتھی نے کہا، ایک خوبصورت بیوی مجھے خوش کر دے گی، ہر روز گھر واپس آنے کے بعد اس کا پیارا سا چہرہ مجھے روشن کر دے گا اور مجھے اپنے دکھ بھلا دے گا۔ زینڈر نے کہا۔ بوڑھی عورت نے کہا، یہ ٹھیک ہے، اگر یہ چیزیں تمہیں خوشی دیتی ہیں تو تم مجھ جیسے غریب لاچار کی مدد کرنے کے ہر لحاظ سے ان کے مستحق ہو۔ اس نے بھائیوں کو حیرت میں ڈال دیا کیونکہ وہ عورت کے اختیارات کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ اس کے باوجود وہ چھٹی لے کر گھر واپس آ گئے، لیکن دیکھوں ان کے جھونپڑے کے پاس ایک بہت بڑی حویلی تھی جس میں ایک دربار اور دوسرے نوکر باہر انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے سیموئیل کو سلام کیا اور اسے اندر لے گئے۔ کچھ فاصلے پر ایک زرد کھیتی دکھائی دی۔ ایک ہل چلانے والا آیا اور اعلان کیا کہ یہ تموتھیس کا ہے۔ ٹموتھی نے ہانپ لی۔ اس لمحے ایک خوبصورت لڑکی کے پاس آئی اور نرم لہجے میں کہا کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ واقعات کے اس نئے موڑ پر بھائی خوشی سے اپنے ساتھ تھے۔ انہوں نے اپنی خوش قسمت ستاروں کا شکریہ ادا کیا اور اپنے نئے طرز زندگی میں ڈھل گئے۔ دن گزرتے گئے اور جلد ہی 1 سال ختم ہو گیا۔ تاہم اب سیموئیل، ٹموتھی اور زینڈر کے لیے صورتحال مختلف تھی۔ سیموئیل حویلی کا مالک بن کر تھک گیا تھا۔ وہ سست ہو گیا اور حویلی کی مناسب دیکھ بھال میں اپنے نوکروں کی نگرانی نہیں کی۔ ٹموتھی، جس نے اپنی کھیتوں کے ساتھ ایک اچھا گھر بنایا تھا، اسے کھیتوں میں ہل چلانا اور وقتاً فوقتاً بیج بونا بوجھل معلوم ہوا۔ زینڈر بھی اپنی خوبصورت بیوی کے عادی ہو گیا تھا اور اب اسے اس کی صحبت میں کوئی خوشی نہیں ملی۔ مختصر یہ کہ وہ سب پھر ناخوش تھے۔ ایک دن ان تینوں نے مل کر بوڑھی عورت سے اس کے گھر ملنے کا فیصلہ کیا۔ اس عورت میں جادوئی طاقتیں ہیں جس نے ہمارے خوابوں کو حقیقت میں بدل دیا، تاہم چونکہ اب ہم خوش نہیں ہیں، ہمیں اب اس سے مدد لینا چاہیے۔ یہ وہی ہے جو ہمیں خوشی حاصل کرنے کا راز بتا سکے گی، سیموئیل نے کہا۔ جب وہ بوڑھی عورت کے پاس آئے تو وہ برتن میں سٹوپ کر رہی تھی۔ اسے سلام کرتے ہوئے ہر ایک بھائی نے بتایا کہ وہ کیسے دوبارہ ناخوش ہو گیا تھا۔
برائے کرم ہمیں بتائیں کہ ہم ایک بار پھر کیسے خوش ہو سکتے ہیں۔ بوڑھی عورت نے کہا۔ بوڑھی عورت نے جواب دیا، یہ سب آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ دیکھو، جب آپ میں سے ہر ایک نے اپنی خواہش کی اور اسے منظور کر لیا گیا تو آپ خوش تھے۔ تاہم خوشی ایک بہت اہم چیز کے بغیر کبھی نہیں رہتی ہے۔ مواد یا مطمئن بوریت اور غم نے آپ پر قابو پا لیا اور آپ دوبارہ اداس ہو گئے۔ صرف اس صورت میں جب آپ مطمئن رہنا سیکھیں گے، آپ صحیح معنوں میں خوشیوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ سیموئل، ٹیموتھی اور زینڈر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ گھر واپس چلے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ کتنے خوش قسمت ہیں کہ وہ تحائف حاصل کر رہے تھے جن کے لیے وہ کبھی ترستے تھے۔ سیموئل نے حویلی کا مالک ہونے پر شکر گزاری محسوس کیا اور اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنے لگا۔ تیموتھس نے اپنی زمین کو تندہی سے ہلانا شروع کر دیا تاکہ وقت پر اچھی فصل ہو۔ زینڈر نے بھی گھر میں اپنی خوبصورت بیوی کے کاموں اور اس کے تئیں اس کی عقیدت کی تعریف کرنا سیکھا، یہ یاد رکھتے ہوئے کہ خوشی اور اطمینان ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ بھائیوں نے پھر کبھی ان کی برکتوں کو معمولی نہیں سمجھا اور اس طرح وہ ہمیشہ کے بعد خوشی سے رہتے تھے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی اور سبق آموز کہانیاں دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر اور چھوٹا سا کمنٹ ضرور کریں۔